بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آج میں ایک بار پھر نئے انعامی مقابلے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے کرنا کوئی یوں ہے جو میں ابھی آپ سے سوالات کروں گا، آپ نے ان کو بغور سننا ہے، پھر کمنٹس کے ذریعے ان سوالات کے جوابات مجھے دینے ہیں۔ درست جواب دینے والوں کو میں جو ہے نا ان کے نمبر پر ایزی لوڈ کراؤں گا۔ سامعین معظم، جیسا کہ آپ نے سنا پڑھا ہوگا کہ سابقہ وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی انتقال کر گئے ہیں۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سامعین معظم، صدر پاکستان جناب عارف علوی انتقال کی خبر ٹویٹ کے ذریعے بہت پہلے غلطی سے دے چکے تھے، چند دن پہلے، جیسا کہ آپ نے سننا پڑا ہوگا۔ سامعین معظم، اب صدر کو تو بے خبر کی بجائے باخبر ہونا چاہیے، جبکہ اس وقت میر صاحب زندہ تھے جب یہ خبر ٹویٹ کے ذریعے دی گئی، چلوائی گئی۔ صدر صاحب کی خبر پر جو ہے نا میڈیا نے بھی خبریں چلانا شروع کر دیں کہ جناب میر ظفر اللہ خان جمالی انتقال کر گئے ہیں۔ سامعین معظم، با خبر، اس میں بھی بے الف با آتا ہے، اور آگے اگر دیکھا جائے بے خبر، اس میں جو آتا ہے نا بے چھوٹی ہے، بے، دونوں میں بے آتا ہے، باخبر اور بے خبر۔ اب صدر پاکستان اور صدر پاکستان کے سٹاف کو تو بے خبر کی بجائے باخبر ہونا چاہیے۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ پہلا سوال یہ ہے جو آپ نے مجھے بتلانا ہے، جس کا جواب دینا ہے کہ کون سی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے۔ پھر سن لیں سوال کہ کون سی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے کہ جس کے بڑے لیڈر، سربراہ کہتے ہیں جو کچھ، اور نیچے جو ایک اور ان کی جماعت کا جو کہہ لیں رکن ہے، مرکزی رکن ہے، وہ کچھ اور کہتا ہے، یعنی سربراہ اور بیان دیتے ہیں، اور ان کا جو ایک اور اہم مرکزی رکن ہے وہ کچھ اور بیان دیتا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا سوال۔ اب میں آتا ہوں دوسرے سوال کی جانب، جس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے کمنٹس کے ذریعے۔ سوال کو یوں ہے کہ ایک تو یہ میر ظفر اللہ خان جمالی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے نا اپنا اسمبلی چھوڑنے کے بعد دوبارہ اسمبلی میں نہیں گئے، استعفیٰ دے دیا۔ انٹرویو میں بھی کہا کہ میں ختم نبوت کے بل کی وجہ سے جو یہ کچھ کیا گیا تھا، ترمیم کی گئی تھی، اس وجہ سے میں نے اسمبلی کو چھوڑ دیا، اس لیے میں آپ کا نام عزت احترام کے طور پر لے رہا ہوں، ورنہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ میں سیاستدانوں کا نام جیسے لیتا ہوں آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، تو میں آپ سے سوال یہ کر رہا تھا کہ آپ نے بتلانا ہے مجھے کہ میر صاحب کے علاوہ ایک اور سیاستدان بھی ہیں پاکستانی، جنہوں نے اسمبلی کو چھوڑ دیا
اور پھر وہ اسمبلی میں نہیں گیا دوبارہ، اسمبلی کا رخ دوبارہ نہیں کیا، خود کہا کہ میں اسمبلی کو چھوڑ رہا ہوں، پھر وہ اسمبلی میں نہیں گئے۔ اچھا، ایک اور سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس وزیر اعظم کا نام مجھے بتلانا ہے کمنٹس کے ذریعے۔ پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں، بتلا چکا ہوں، آگاہی دے چکا ہوں کہ ایک پاکستان کے وزیر اعظم تھے سابقہ وزیر اعظم، تو وہ جو تھے نا، جب وزیر اعظم بنے، حلف اٹھایا، تو انہوں نے کہا اپنی انتظامیہ سے کہ مجھے فوری طور پر اپنے والد محترم کی قبر پر لے جایا جائے، میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں۔ اب جو ہے نا، وزیر اعظم کے سٹاف کو وزیر اعظم کے والد محترم کی قبر کا علم نہیں تھا۔ قبر تلاش کی گئی، کتبہ نہیں لگا ہوا ہوگا شاید، یا لگا ہوا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہوگا، یا کتبہ لگایا نہیں گیا ہوگا، یا کتبہ لگا ہوگا ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ قبر کہاں پر ہے۔ خیر، انہوں نے چھان بین کی، کہہ لیں بھاگ دوڑ کی، قبر نہیں مل پائی، یہ نہیں تلاش کر پائے، تو انتظامیہ والے پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ ادھر سے ہمارے سدہ بہار سیاستدان کہہ لیں، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جناب شیخ رشید یہ گزرے، تو انہوں نے جب یہ سٹاف کی پریشانی دیکھی تو احوال معلوم کیے، تو انہوں نے بتلایا کہ ہم جو ہے نا اس طرح قبر تلاش کر رہے ہیں، قبر نہیں مل رہی، تو شیخ جی نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس طرح کریں کہ کسی اور پرانی قبر پر کتبہ لگا لیں۔ وزیر اعظم صاحب تو جلدی میں جائیں گے اور پھر چلے آئیں گے، تو اس طرح کیا گیا، نیا کتبہ لگایا گیا۔ آپ نے مجھے یہ بتلانا ہے کہ وہ وزیر اعظم کون تھے جو اپنے والد کی قبر پر گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چل سکا کہ یہ میرے والد مرحوم کی قبر ہے یا نہیں ہے، نیا کتبہ لگایا گیا تھا۔ یہ بھی وہ نہیں کہہ پائے سٹاف سے کہ کتبہ تو نیا لگایا گیا ہے، وہ کیسے گئے، کس حالات میں گئے، اس بات کو رہنے دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے پروٹوکول کے ساتھ جلدی میں جاتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں۔ آپ نے مجھے اس وزیر اعظم کا نام بتلانا ہے کمنٹس کے ذریعے کہ وہ وزیر اعظم کون تھے جو اپنے والد مرحوم کی قبر پر گئے۔ اچھا، سامعین معظم، ایک اور سوال کی جانب بڑھتا ہوں۔ آپ نے مجھے بتلانا ہے کہ میں نے آپ کو ایک فوٹو پکچر دکھائی تھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو میں، آپ نے اس کے فوٹو شکل کو دیکھا ہوگا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مجھے اس انسان کی، اس آدمی کی جو شکل آپ کو دکھائی گئی ہے اس ویڈیو میں، اس فوٹو میں، آپ نے بغور دیکھنا ہے اور مجھے آگاہی دینی ہے کہ اس انسان کی کس سیاستدان سے شکل ملتی ہے۔ اب اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دوبارہ سے جائیں اور دیکھیں، آپ کو ایک تقریباً بلیک اینڈ وائٹ اس میں فوٹو دکھائی دے رہی ہوگی، کہ اوپر لکھا بھی ہوگا تھمبنیل پر، تو آپ نے اس کو بغور دیکھنا ہے، پھر مجھے بتلانا ہے کہ کس سیاستدان سے اس آدمی کی، اس انسان کی شکل ملتی ہے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ شکل جو ہے نا یہ اسی آدمی کی شکل ہے، وہی آدمی ہے، یہ فوٹو والے ہیں وہی سیاستدان ہے، یہ ان کی فوٹو ہے، یہ ان کی پکچر ہے، یہ ان کی تصویر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان سے اس آدمی کی شکل کافی حد تک ملتی جلتی ہے۔ آپ نے جو ہے نا تصویر کو بغور دیکھنا ہے، بغور دیکھنے کے بعد، خوب سوچ سمجھنے کے بعد کمنٹس کے ذریعے مجھے سیاستدان کا نام تحریر کر کے بتلانا ہے کہ یہ کس سیاستدان کی تصویر ہے۔ سامعین معظم، یہ تو میں نے آپ سے پوچھ لیے سوالات، آپ نے ان سوالات کیے کہ آپ نے مجھے ان سوالات کے کمنٹس کے ذریعے خوب سوچ سمجھ کر، ذہن لڑا کر، دماغ لڑا کر جوابات دینے ہیں۔
اور جو جوابات مجھے درست دے پائیں گے تو میں ان کو جو ہے نا ان کے نمبر پر ایزی لوڈ کراؤں گا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک رعایت کہہ لیں، چھوٹ کہنے دے رہا ہوں کہ سوالات میں نے آپ سے پوچھے 4 تقریباً، جی 4 سوالات میں نے آپ سے کیے، تو آپ نے کم از کم مجھے 3 سوالات کے جو درست جوابات دے پائیں گے دیں گے، میں ان کو جو ہے نا ان کے موبائل نمبر پر ایزی لوڈ کراؤں گا۔ جی ہاں، ایزی لوڈ کراؤں گا۔ یہ سوالات ہیں، آپ نے سوالات کو بغور سننا ہے، ایک بار نہیں آئے تو سمجھ تو پھر دوبارہ ریپیٹ کر کے دوبارہ سن لینا ہے، پھر خوب سوچ سمجھنے کے بعد کمنٹس کے ذریعے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ آپ نے اپنا موبائل نمبر ہرگز نہیں لکھنا ہے، پہلے میں یہ آپ کو بتلا دوں۔ اگر آپ موبائل نمبر لکھیں گے تو اپنی ذمہ داری پر لکھیں گے، میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یعنی کہ آپ اگر نمبر لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو آپ کے نمبر پر تنگ کرے، تو یہ اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ اچھا، طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ اپنے سوالات کے جو میں نے سوالات پوچھے ہیں ابھی، ان کے جوابات آپ کمنٹس کریں گے، کمنٹس کے جو مجھے بتلائیں گے، جن کے درست جوابات ہوں گے تو پھر میں ان کو کہوں گا کہ آپ ان باکس کے ذریعے، یا میں اپنا نمبر دوں گا کہ آپ، یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، کہ آپ اس میں اپنا موبائل نمبر مجھے ارسال کریں۔ پھر آپ اپنا موبائل نمبر دیں گے، پھر یا کسی اور طریقے کے ساتھ یعنی کہ میسج کریں گے، جیسے آسانی ہوگی مجھے اور آپ کو، کہ میں سمجھ پاؤں گا کہ یہ وہی آدمی ہے کہ جس نے درست صحیح جوابات دیے تھے کمنٹس کے ذریعے۔ ایسے تو بھی ہو سکتا ہے نا کہ درست جوابات کوئی اور دے اور واٹس ایپ کے ذریعے نمبر کوئی اور بھیج دے، اس طرح ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، یہ اس طرح کرنے والے کر سکتے ہیں کہ دھوکہ دہی غلط بیانی کرنے والے۔ خیر، میں خوب سوچ سمجھ کے آپ سے خود رابطہ کروں گا، پھر آپ نے مجھے جو ہے نا نمبر دینا ہے۔ جی، امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ سارے سوالات سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پھر میں آپ کو یہ آگاہی دے دوں کہ آپ نے خوب سوچ سمجھ کے بار بار اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے سننے کے بعد پھر مجھے بڑی تسلی کے ساتھ، جب آپ خوب خود مطمئن ہو جائیں کہ اب ہمارے جو سوالات جو پوچھے گئے نا ان کے جوابات ہمیں درست طور پر ہمارے ذہن میں آ چکے ہیں، واقعی ان سوالات کے یہی جوابات ہیں، تو پھر آپ نے کمنٹس کے ذریعے آگاہی دینی ہے۔ آپ نے جلدی بازی بالکل نہیں کرنی، جلدی۔ میں آپ کو جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ 3 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، 3 دن، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ جلد بازی نہ کریں۔ 3 دن کے بعد آپ نے مجھے 3 دن تک خوب سوچنا ہے۔ آپ ابھی جوابات دے دیں، آپ کل دے دیں، پرسوں دے دیں، 3 دن میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 3 دن میں آپ نے جوابات دینے ہیں ان سوالات کے، پھر جو یوں کہہ لیں خوش نصیب خوش قسمت ہوں گے ان کو جو ہے نا میں ان کے نمبر پر ایزی لوڈ کراؤں گا۔ طریقہ کار بھی آپ کو سمجھ آ گیا، یہ بھی بتلا دیا کہ ایزی لوڈ دوں گا۔ ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی معلومات کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ، نئی شاعری کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔